شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا۔ واجب الاحترام دوستو عزیزو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی نماز جو ہے نا یہ دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ ہے، اور نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ نماز ہی ایسی ایک بہترین عبادت ہے، اور نماز میں یہی ایک بہترین کوالٹی ہے کہ جب انسان پابندی سے اس نماز کو پڑھتا ہے تو برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں اور اچھائیاں خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور نماز پڑھنے سے انسان کو دلی تسکین محسوس ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے انسان کو راحت محسوس ہوتی ہے، اور نماز کی پابندی کرنے سے انسان کو ظاہری اور باطنی بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے نمازی آدمی ایسا ہے کہ اس کے دھڑ پر اس کا سر نہ ہو۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ نماز کے ان گنت فائدے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ارشاد فرمایا ہے۔ اب جب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ نماز کے اندر ظاہری اور باطنی بے شمار فائدے ہیں اور جو گننے سے بھی زیادہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ بھئی اپنی نماز کو بہترین بنائیں، اپنی نماز کو شاندار بنائیں، کہ یہ نماز ہی ہے جس سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے، یہ نماز ہی ہے جو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، یہ نماز ہی ہے جو دین کا ستون ہے، یہ نماز ہی ہے جو جنت کی کنجی ہے، یہ نماز ہی ہے جو انسان کو برائیوں سے بچا رہی ہے۔ میرے دوستو عزیزو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف و پریشانی آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے، اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتے۔ جب وقت کا نبی نماز کی پابندی بتلا رہا ہے اور تکلیف اور پریشانی پر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کر رہا ہے، میرے دوستو یہ نماز ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، یہ نماز ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ جب نماز کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ہمیں چاہیے اپنی نماز کو بہترین بنائیں، اپنی نماز کو عمدہ بنائیں۔ نماز جاندار ہوگی نا میرے دوستو تو انسان کی زندگی شاندار ہوگی۔ اب نماز کو بہترین اور اچھا بنانے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے کہ بھئی نماز کے لیے وضو جو ہے نا صحیح طریقے پر ہو، اس کی سنتیں، اس کے مستحبات، اور اعضائے وضو کو جب دھویا جائے تو جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ ساری ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ اور وضو کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں کا بھی جو ہے نا خیال رکھے کہ کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، انسان کا بدن بھی جو ہے نا صاف ستھرا ہو، اور اس میں اتنا اندر کو جانے کی کوشش نہ کرے کہ انسان کو وسوسے آنے لگ جائے، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی اب کپڑے تیرے یہاں سے خراب ہیں، زیادہ طوالت میں نہ پڑو، بس تمہیں دلی اطمینان ہو جائے کہ جی میرے کپڑے صاف ہیں، میرا بدن صاف ہے، میں نے وضو صحیح طریقے پر کر لیا ہے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو بس اس پر یقین کر کے مسجد کی طرف رواں دواں ہو جاؤ۔ اب میرے دوستو ایک بات اور سمجھو کہ نمازی کے کپڑوں کی مثال کیا ہے، کہ نمازی کے کپڑوں کی مثال یہ ہے کہ جیسے پھل کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، اور اس کے بدن کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس پھل کا جو گودا ہوتا ہے، اور اس کے دل کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اس پھل کا مغز ہوتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ساری چیزیں نماز کو بہترین بناتی ہیں۔ آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ کپڑے دھونے سے قلب کس طرح پاک ہو جاتا ہے، لہٰذا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن میں ایک خاص قسم کا تعلق رکھا ہے، جس کی وجہ سے ظاہری طہارت کا اثر باطنی طہارت تک ضرور پہنچتا ہے۔ جب چاہے دیکھ لو، جب تم وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے قلب میں ایک صفائی محسوس کرتے ہو، ایک اچھا پن محسوس کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نے وضو نہیں کیا تھا تو طبیعت اور تھی، اب جب وضو کر لیا تو وضو نے اپنا اثر دکھایا کہ طبیعت پر اچھا محسوس ہونا شروع ہو گیا۔
جب انسان نماز کے لیے غسل کرے گا، صاف ستھرے کپڑے پہنے گا، تو آپ خود محسوس کریں گے، اور نمازی جب نماز پڑھ لے گا تو نماز پڑھنے سے پہلے اس کی طبیعت اور ہے، اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد طبیعت میں اچھے اثرات محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ میرے دوستو، دوسری چیز جو نماز کو بہتر بنانے کے لیے ہے وہ نماز کے ارکان ہیں، سنتیں، مستحبات، ذکر، اذکار ہیں۔ جس طرح بدن کی ظاہری طہارت نے قلب کی باطنی جو ہے نا صفائی کے اندر اثر دکھایا، جو نماز کے ارکان ہیں ان کا اثر بھی انسان کے دل پر پڑتا ہے۔ نماز میں رکوع ہے، نماز میں سجدہ ہے، نماز میں ذکر اذکار ہے۔ جتنی بہترین انداز کے اندر انسان کا رکوع ہوگا، انسان کا سجدہ ہوگا اور تلاوت ہوگی، اسی جو ہے نا انداز سے انسان کے دل پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی بھی ایک صورت بنائی ہے، نماز کی بھی صورت ہے۔ جیسے انسان کی صورت ہے، انسان کا بدن ہے، اور دوسرا انسان کے اندر روح ہے۔ نماز کی بھی صورت ہے، اس کی بھی روح ہے۔ نماز کی روح جو ہے میرے دوستو نیت ہے، اور دل کا نماز کے اندر صحیح طریقے پر موجود ہونا ہے۔ قیام اور قعود نماز کا بدن ہے، رکوع سجدہ نماز کا سر، ہاتھ اور پاؤں ہیں، ذکر اذکار نماز کی آنکھیں اور اس کے کان ہیں۔ میرے دوستو، جب نماز کے ارکان پورے ہوں گے، اس کے مستحبات پورے ہوں گے، نماز کا رکوع سجدہ پورا ہوگا تو نماز جاندار ہوگی۔ جب نماز جاندار ہوگی تو میرے دوستو زندگی شاندار ہوگی۔ پھر یہ نماز صاف ستھرے کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کی طرف جو ہے نا چلی جائے گی، اور اللہ کا قرب اس نماز سے محفوظ ہوگا۔ پھر یہی نماز دین کا ستون بنے گی، یہی نماز جنت کی کنجی بن کے دکھائے گی، یہی نماز بیماری سے شفا دے کر دکھائے گی، اور اس نماز سے دنیا اور آخرت کے بے شمار فائدے انسان کو حاصل ہوں گے۔ لیکن اگر ہماری نماز لنگڑی لولی نماز ہوگی، اس میں رکوع بھی ٹھیک نہ ہو، سجدہ بھی ٹھیک نہ ہو، تو میرے دوستو یہ نماز دین کا ستون بن کر نہیں دکھائے گی، یہ نماز جنت کی کنجی بن کر نہیں دکھائے گی میرے دوستو، بلکہ یہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور نماز کے اندر خشوع خضوع کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ انسان کا دل جو ہے نماز میں پورے طریقے سے لگا ہونا چاہیے، اور نماز کے اندر عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، اس سے نماز بہترین ہوگی، اس سے نماز شاندار ہوگی۔ میرے دوستو دیکھو، اس بات کو یوں سمجھ لو کہ اگر کوئی خدمت گزار اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی لونڈی جو ہے نا پیسوں سے خرید کے لاتا ہے، یا کوئی اچھے سے اچھا تحفہ اس کو دیتا ہے، یا کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے، اگر اس ہدیے کے اندر فالٹ ہو، کوئی خرابی ہو، اگر خراب چیز اپنے بادشاہ کو دی جائے تو وہ اس کو قابل قبول نہیں کرتا۔ اگر اچھا تحفہ دیا جائے، اس کی طبیعت کے مطابق دیا جائے، تو وہ بادشاہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم نماز کیوں پڑھ رہے؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے، ہم اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر میرے دوستو یہ نماز درست نہ ہوگی تو ہم خود فیصلہ کریں کہ ہماری نماز جو درست نہیں، جس میں رکوع ٹھیک نہیں، جس میں سجدہ ٹھیک نہیں، جس میں تلاوت ٹھیک نہیں، جس کا قیام ٹھیک نہیں، جس کا قعود ٹھیک نہیں، میرے دوستو جس کا وضو ٹھیک نہیں، جس نماز کے لیے کپڑے ٹھیک نہیں، تو میرے دوستو ہم خود فیصلہ کریں، کیا یہ نماز اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنے گی؟ کیا یہ نماز اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا سبب بنے گی؟ میرے دوستو یہ وہ نماز ہے جو کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جائے۔ آؤ میرے دوستو نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنی نماز کے لیے اپنے کپڑوں کو بالکل درست کریں گے، بدن کی خوب صفائی رکھیں گے، وضو اس طریقے پر کریں گے جو وضو کرنے کا طریقہ ہے، اور اس کا رکوع بھی ٹھیک کریں گے، سجدہ بھی ٹھیک کریں گے۔ جب رکوع سجدہ نماز ہر اعتبار سے درست ہوگی تو میرے دوستو یہ نماز جنت کی کنجی بن جائے گی، یہ نماز دین کا ستون بن جائے گی۔ تیسری چیز، نماز کی روح کا زیادہ خیال رکھیں۔ نماز کی روح اس کا اخلاق ہے اور دل کا متوجہ ہونا ہے۔ جب نماز کے اندر انسان کا دل متوجہ ہوگا اور انسان کا دل نماز کے اندر لگے گا
تو میرے دوستو یاد رکھو، جب رکوع میں انسان جائے گا اور سجدے میں جائے گا، اس کے اندر اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی تسبیح کرے گا، جب عاجزی انکساری سے کرے گا، دل پورا نماز کے اندر لگا ہوا ہوگا، تو اس ذکر کا اثر انسان کے دل پر پڑے گا۔ میرے دوستو دیکھیں، پانی دنیا کی چیز ہے، جب پیاسے آدمی کو پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے اور پانی پیتے ہی ساتھ اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا دنیا کی چیز ہے، جیسے ہی بھوکا آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھاتے ہی اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پانی، پیاسے آدمی نے جب پانی پیا، پانی پیتے ہی اس کی پیاس ختم ہو گئی، تو پتہ چلا کہ پانی نے اپنا اثر دکھایا۔ بھوکے آدمی نے کھانا کھایا، بھوک ختم ہو گئی، پتہ چلا کھانے نے اپنا اثر دکھایا، بھوک کو ختم کر دیا۔ میرے دوستو جب نماز دل سے ہوگی، عبادت دل سے ہوگی، وضو دل سے ہوگا، رکوع سجود دل سے ہوگا، نماز میں تلاوت دل سے ہوگی، اللہ کے سامنے جھکنا دل سے ہوگا، نماز کے اندر خشوع خضوع موجود ہوگا، تو میرے دوستو یہ نماز اثر دکھائے گی۔ آج ہماری نماز اثر کیوں نہیں دکھا رہی؟ اس کی وجہ یہ بن گئی ہے میرے دوستو کہ دل گناہوں سے کالا ہو گیا ہے، دل گناہوں سے سیاہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان گناہ صغیرہ کرے یا گناہ کبیرہ کرے، جس درجے کا، جس لیول کا انسان گناہ کرتا ہے، اس درجے کا کالا دھبا، سیاہ دھبا انسان کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اب یہ گناہوں کے کالے دھبے ہمارے دل پر لگ لگ کر دل جو ہے نا کالے سیاہ ہو گئے ہیں۔ اب ان کی دھلائی کیسے ہوگی، ان کی صفائی کیسے ہوگی؟ میرے دوستو اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ ایک گلاس کے اندر پانی پہلے سے موجود ہے، اور پانی ڈالیں گے بکھر جائے گا، پہلے اس پانی کو بکھیرنا ہوگا، اگر نیا پانی بھرنا ہے تو گلاس کو خالی کرنا ہوگا۔ میرے دوستو ہمارا دل جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، حسد اس میں، بغض اس میں، کینہ اس میں، عداوت اس میں، جب ان چاری چیزوں کو ختم کریں گے، اللہ سے توبہ کریں گے اور نماز کو خشوع خضوع سے پڑھیں گے، دل لگا کے پڑھیں گے، دنیا کی چیزیں جب اثر انداز ہو رہی ہیں، پانی دنیا کی چیز ہے، پیاس کو ختم کر رہا ہے، کھانا دنیا کی چیز ہے، بھوک کو مٹا رہا ہے، تو میرے دوستو یہ نماز بھی ہماری زندگی میں اثر انداز ہوگی کہ تکلیفیں ہم سے ختم ہو جائیں گی۔ جب نماز خشوع خضوع سے پڑھی جائے گی، جب نماز کا رکوع سجدہ پورے طریقے سے کیا جائے گا، تو یہ نماز میرے دوستو دین کا ستون بنے گی، جنت کی کنجی بنے گی۔ یہ نماز ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔